الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں آپ کو حج ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس اشہر حج کی برکات عطا فرمائے. ناظرین، آج جو ہے وہ چاند نظر نہیں آیا ذی الحجہ کا، تو اب یکم ذی الحجہ، اچھا اب یعنی جو بھی میرے خیال میں ابھی تھوڑی دیر میں اناؤنس ہو جائے گا کہ بھئی چاند ہوا نہیں ہوا، اس حوالے سے انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ اگر چاند ہو جاتا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، چاند نہیں ہوتا پھر بھی ٹھیک ہے. اور اشہر جو حج ہیں، جیسے میں نے کل آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ جو اشہر حج ہیں ان میں شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن یہ اشہر حج ہیں. اور اربعۃ حرم، جو حرمت والے مہینے ہیں، وہ 4 ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جب تخلیق کیا تو اس کے اول دن سے، جس وقت سے اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس وقت سے یہ جو ٹائم فریم ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے نا، یہ اللہ فرماتے ہیں کہ سال کے 12 مہینے ہیں. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی جو گنتی ہے وہ کتنی ہے؟ 12 ہے. کب سے؟ فی یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں. کون کون سے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم. یہ 3 مہینے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملے ہوئے ہیں، اور رجب جو ہے وہ ان سے جدا ہے. شعبان، رمضان، 2 مہینوں کا گیپ، پھر شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ. تو یہ 4 مہینے، یعنی رجب، پھر رجب کے بعد 2 مہینوں کا گیپ ہے شعبان اور رمضان کا، پھر ذی القعدہ، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ. تو یہ 3 مہینے، تو یہ ٹوٹل بنتے ہیں 4 مہینے. یہ حرمت والے مہینے ہیں. اور اشہر حج جو ہیں وہ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن. تو لہذا ناظرین، یہ حرمت والے مہینہ بھی ہے اور اشہر حج میں سے بھی ہے، تو 2 برکات جمع ہو گئی. اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں پر یہ کرم فرمایا، فضل فرمایا، اور خاص طور پہ اس امت کے گناہ گاروں پر، کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایام مخصوص رکھے، فضیلت والے رکھے، کچھ راتیں فضیلت والی رکھی، کچھ اوقات فضیلت والے رکھے، کچھ دن، کچھ مہینے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے چند مقامات کو فضیلت عطا فرمائی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے شخصیات کو فضیلت عطا فرمائی.
گھروں میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو جو مقام دیا ہے وہ پوری کائنات میں کسی گھر کو حاصل نہیں. شہروں میں مکۃ المکرمہ کو جو اعزاز حاصل ہے وہ پوری دنیا میں کسی شہر کو حاصل نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ایام رکھے ہیں اور ان میں جو فضیلت رکھی ہے اور اس کے اندر خاص برکات جو رکھی ہے وہ امت کے گناہگاروں کے لیے رکھی ہے. دیکھیں انسان غافل ہوتا ہے اور اس کو متوجہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو خاص دن ہے، آج کا دن بڑا اہم دن ہے، آج کے دن ساری سستیاں ختم کر دو، غفلت ختم کرو، پردے کو ہٹاؤ. تو انسان متوجہ ہوتا ہے نا. کوئی خاص دن ہوتا ہے، خاص موقع ہوتا ہے، خاص جگہ ہوتی ہے، خاص ٹائم ہوتا ہے، خاص شخصیت ہوتی ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے پورے سال کے اندر سب سے فضیلت والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا. آپ نے فرمایا کہ رمضان ہے، رمضان کا مہینہ سب سے فضیلت والا مہینہ ہے اور سب سے افضل اور برکت والی رات اللہ تعالیٰ نے فرما دی وہ لیلۃ القدر ہے. اور اس کو کیا کیا؟ مجہول چھوڑ دیا، متعین نہیں کیا تاکہ لوگ اکتفا کر کے نہ بیٹھ جائیں. بھائی سال میں ایک ہی رات ہے، یہ رات ہے، چلو 27ویں ہے اس میں عبادت کر لیں گے، بس ٹھیک ہے 83 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو بس 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب مل جائے گا. تو لوگ کیا کرتے؟ پورا سال بیٹھے رہتے اور جیسی ہی لیلۃ القدر کی رات آتی اس ایک رات میں عبادت کر لیتے. تو اللہ نے اس کو کیا کیا؟ مبہم رکھ دیا کہ بھئی اس کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایام میں سب سے فضیلت والا دن جو ہے وہ عرفہ کا دن ہے، یوم عرفہ کا دن، 9 ذی الحجہ کا دن، یہ سب سے فضیلت والا دن ہے. اور اس دن کا روزہ رکھنا سنت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. آپ نے فرمایا یوم عرفہ کا روزہ 1 سال ما قبل اور 1 سال ما بعد کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. ما قبل کے تو پتہ ہے کہ بھئی اس سال میں جو پچھلے سال میں گناہ ہوئے وہ تو ہو گئے نا، وہ تو لکھ دیے گئے، وہ تو گناہ ہو گئے. تو جو خطائیں گناہ ہو گئے، جو لغزشیں سرزد ہو گئی، ان کی تو معافی سمجھ میں آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنا کرم فرماتے ہیں، اللہ اتنا رحم فرماتے ہیں اس امت کے گناہگاروں پر کہ جو شخص رکھتا ہے اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تیرے 1 سال ماہ قبل کے گناہ بھی معاف اور 1 سال ماہ بعد کے گناہ بھی معاف، جو آنے والا سال ہے اس کے بھی ایڈوانس میں گناہ معاف ہے. دیکھیں ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں نا، کسی کو نوازنے پہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار اس پر تو 100 قتل بھی معاف ہے. ایک مقولہ ہے کہ یار یہ تو جو کرے اس کو اجازت ہے. تو اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کے دن اتنی اللہ کی شان، اللہ کی رحمت اتنی برسری ہوتی ہے، اللہ اتنا کرم فرما رہا ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے اس دن کے اندر جو عبادت کرتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے، میں اس کے 1 سال ماہ بعد اور 1 سال ماہ قبل کے گناہ کو معاف فرماتا ہوں. تو اب دیکھیں یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے، یہ جو 10 دن ہے ناظرین، اصل میں یہ عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے. یہ مطلقاً پوری دنیا کے مسلمانوں کو سامنے رکھ کر کہا جاتا ہے. حقیقتاً دیکھا جائے تو حجاج کے لیے تو 10 ذی الحجہ کے ساتھ 11 بھی ہے، 12 بھی ہے اور 13 بھی ہے. اگر 12 کی شام کو رکا رہتا ہے مینا میں تو 13 کی بھی رمی کرنی ہے اس نے، تو اس کے لیے تو 13 ذی الحجہ تک بھی جو ہے وہ برکات ہی برکات ہیں. لیکن علماء نے ارشاد فرمایا کہ جو غیر حجاج ہیں ان کے لیے والفجر ولیال عشر، یہ 10 دن 10 راتیں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے. اور یہ یکم ذی الحجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اس کی ہر رات کی عبادت کا ثواب ایسے جیسے لیلۃ القدر، یعنی حقیقتاً تو لیلۃ القدر کا ثواب تو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، حدیث میں آتا ہے اتنا ہی، یعنی اس قدر اس درجے میں ثواب ملتا ہے. اور ہر روز روزہ رکھنا اس کا بھی بڑا ثواب ہے، ہر دن روزہ رکھنے کا ثواب ہے. تو لیکن 9 ذی الحجہ کا روزہ جو ہے، یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، یہ اس کی وہ سنت ہے. سنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رکھا کرتے تھے، آپ نے فرمایا، رکھنے کا حکم دیا. تو لہذا ناظرین اب ان 10 راتوں کی قسم اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں. اب ان 10 راتوں میں کچھ کرنے کے کام ہیں. کیا؟ تسبیح، تحلیل، تکبیر
تسبیح اللہ کی شان بیان کرنا، تقدیس بیان کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کلمتان حبیبتان ثقیلتان علی المیزان خفیفتان علی اللسان، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حدیث میں آتا ہے کہ دو کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، کلمتان حبیبتان، اللہ کو بہت محبوب ہیں، ثقیلتان علی المیزان، میزان کے اوپر، ترازو کے اوپر بھاری ہیں، یعنی ان کا ثواب اتنا ہے کہ ترازو کے پلڑا جو ہے ایک طرف ساری دنیا کو رکھا جائے، ایک طرف اس کے ثواب کو رکھا جائے تو یہ بھاری ہو جاتے ہیں۔ ثقیلتان علی المیزان خفیفتان علی اللسان، اور زبان پہ بہت ہلکے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ عام سے عام شخص، پروفیسر سے لے کے ڈاکٹر، پی ایچ ڈی، علماء، اسکالر، مفتی سے لے کر ایک عام جاہل، کسان، تاجر، ان پڑھ آدمی بھی بڑی آسانی کے ساتھ ان کلموں کو ادا کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کیا؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ان دو کلموں کے اندر اللہ رب العزت کی تسبیح کو بیان کیا جاتا ہے، اللہ کی تقدیس کو بیان کیا جاتا ہے، اللہ کی شان کو بیان کیا جاتا ہے، اللہ کی تعریف کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اب کیا ان دنوں کے اندر کیا کرنا ہے؟ صحابہ کرام بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے اور تکبیر اور تحلیل اور تسبیح کا اہتمام کرتے تھے، زور زور سے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، کثرت کے ساتھ اس تکبیرات کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ تو آج ہمارے ہاں سے یہ سنت ختم ہو چکی ہے، ہمارے ہاں یہ سنت ہی نہیں کہ ہم ان دنوں کے اندر تکبیرات کا اہتمام کریں، تسبیح بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی تقدیس بیان کریں، تحلیل، لا الہ الا اللہ۔ تحلیل کیا ہے؟ کلمہ شہادت، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ذکر کرنا، ان دنوں کے اندر تسبیح بیان کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور تحلیل، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ان دنوں کے اندر تسبیحات کا، تحلیلات کا، تکبیرات کا اہتمام کیا جائے، آواز کے ساتھ پڑھا جائے، مسجد جاتے آتے، بازاروں میں آتے جاتے، گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے، آواز کے ساتھ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، کثرت کے ساتھ، آواز کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے، کیونکہ یہ جو ایام ہیں یہ ایام اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کرنے کے ہیں، اللہ کی شان بیان کرنے کے لیے ہیں، اللہ کی تسبیح اور تقدیس بیان کرنے کے ہیں۔ حجاج کرام بھی اللہ کی تسبیح اور تقدیس کو اور تکبیرات کا اہتمام کریں گے، اسی طرح سے غیر حجاج بھی کریں گے۔ تو لہذا ناظرین، اب ان 10 دنوں کے اندر جن حضرات نے قربانی کرنی ہوتی ہے ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ ناخن نہ کاٹیں، بالوں کو نہ کاٹیں، تاکہ مشابہت ہو جائے حجاج کے ساتھ۔ یہ مستحب عمل ہے، پہلا عمل یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ روزانہ راتوں کے اندر عبادت کا اہتمام کیا جائے، ذکر اذکار کا اہتمام کیا جائے۔ ان دنوں میں عبادت کرنا بہت افضل ہے، بہت زیادہ افضل، تسبیح تقدیس بیان کرنا بہت افضل ہے، اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ تو تہجد کا اہتمام کیا جائے، ذکر اذکار کا اہتمام کیا جائے، تسبیح تقدیس تحلیل تکبیرات کا اہتمام کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر روزوں کا اہتمام کیا جائے، کثرت سے روزے رکھے جائیں۔ اگر کوئی شخص رکھ سکتا ہے تو پہلی ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھے،
اگر نہیں رکھ سکتا تو 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا دن کا روزہ رکھے. پھر اس کے ساتھ اب ایام تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کی مغرب تک ہر نماز کے بعد بآواز تکبیرات تشریق کو پڑھا جائے گا. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ واجب ہے، واجب. ہر مسلمان نماز ختم کر کے زور سے، مرد حضرات زور سے پڑھیں گے، زور سے آواز کے ساتھ، اور خواتین نیچی پست آواز کے ساتھ. یہ واجب ہے ہر نماز کے بعد. پھر اس کے بعد 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ یوم النحر قربانی کا دن، قربانی کی عبادت کو ادا کیا جائے گا، قربانی کی جائے گی. اور ان 3 دنوں میں 10، 11 اور 12 ان 3 دنوں میں روزہ رکھنا حرام. سال کے اندر یوم الاضحیٰ، یوم الفطر اور 11، 12 اور 13 ان دنوں میں 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے. کون کون سے دن؟ عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، اور 11، 12 اور 13 ذی الحجہ. ان 3 دن، یہ 2 دن وہ، 3 دن یہ، 5 دن روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام. آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. اور اس دن سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ قربانی کی عبادت ہے، قربانی کرنا. جن حضرات کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جو صاحب نصاب خوشحال لوگ ہوتے ہیں، ہر فرد کے اوپر قربانی دینا واجب. لہذا قربانی کی عبادت کو ادا کیا جاتا ہے. اور اس دن عید الاضحیٰ کے دن عید کی نماز پڑھی جاتی ہے. اور اس دن سنت کیا ہے؟ عید الفطر کے دن سنت یہ ہے کہ عیدگاہ جاتے ہوئے کچھ میٹھا کھا کر جائیں، تاکہ فرق ہو جائے کہ ما قبل والا دن رمضان کا دن تھا، روزے تھے، اب یوم الفطر ہے، عید الفطر ہے، تو تاکہ فرق ہو جائے. سنت ہے کچھ کھا کر جائیں. اور عید الاضحیٰ والے دن سنت یہ ہے کہ بھوکے پیٹ جائیں اور واپس آ کر اپنی کی ہوئی قربانی کے گوشت میں سے کھائیں. اگر تو آپ نے اس دن قربانی کی ہے، آپ قربانی کر رہے ہیں تو اس دن. اگر نہیں تو پھر کوئی وہ نہیں ہے، پھر آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں. تو لہذا اور عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گی. پھر جیسے میں نے عرض کر دیا، اب دیکھیں کتنی عبادات ہو گئی. بال اور ناخنوں کا نہ کاٹنا، یہ لوگ قربانی کر رہے ہیں، مستحب عمل ہے. روزانہ رات کو عبادت کرنا، تہجد کا اہتمام کرنا، کیونکہ یہ راتیں بہت فضیلت والی ہیں. دن کے اندر روزے رکھنا، نفل روزے. اور اگر کوشش کریں پورا 9 تک رکھیں، اگر نہیں رکھ سکتے تو یوم عرفہ کا رکھنا سنت ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایام تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی مغرب تک جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ تکبیرات تشریق پڑھنی ہے. پھر 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنی ہے. یہ اچھا، اگر آپ حضرات خود قربانی نہیں کر رہے، اپنے ملکوں میں کروا رہے ہیں، دوسرے علاقوں میں کروا رہے ہیں، کسی کو وکیل بنا کر، نائب بنا کے قربانی کروا رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ سارے ان دنوں کے اعمال ہیں. اور یوم النحر والے دن کیا کرنا؟ عید کی نماز پڑھنا، قربانی کے ساتھ ساتھ عید کی نماز بھی پڑھنا ہے. اور حجاج کرام کیا کرتے ہیں؟ حجاج کرام یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کو مینا میں جاتے ہیں، مینا میں قیام کرتے ہیں. یوم العرفہ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں قیام کرتے ہیں، وقوف کرتے ہیں اور وہاں پر عبادت کرتے ہیں. اور عرفہ کا دن میں نے جیسے عرض کیا، اللہ کی رحمتوں کے نزول کا دن ہوتا ہے، برکتوں کے نزول کا دن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی مغفرت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جوش رحمت جوش میں آئی ہوئی ہوتی ہے. شیطان اس دن بڑا غضبناک ہو رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے برس رہی ہوتی ہے، گناہگاروں کی مغفرت ہو رہی ہوتی ہے. تو یوم عرفہ کے دن حجاج تو
عرفات کے میدان میں قیام کرتے ہیں وہ تو وہاں پر عبادت کرتے ہیں، وقوف کرتے ہیں، لیکن جو غیر حجاج ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں اور وہ بھی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی جو ہے ذکر اذکار کرتے ہیں، وہ بھی تکبیرات کا اہتمام کرتے ہیں، وہ بھی جو ہے اس دن اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے۔ تو لہذا ناظرین یہ ایام ہے، ان ایام میں اللہ تعالی کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اب ہم جیسے غافل لوگ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جو سستی میں ہیں، جو کاہلی میں ہیں، وہ متوجہ ہو جاتے ہیں، سستی ختم کرتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ نے ایک موقع اور دے دیا، اللہ نے عشرہ عطا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس عشرے کی برکات عطا فرمائے۔ تو لہذا ان دنوں کے اندر ہم نے اہتمام کرنا ہے ناظرین، اور یہ بڑے اہم دن ہیں، بابرکت دن ہیں، مبارک دن ہیں۔ دیکھیں ہم سب گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اور یہ بڑے اچھے ایام ہیں۔ جب کوئی خاص موقع ہوتا ہے نا، اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، تو وہ گناہ گاروں کے لیے بیسٹ اپرچونٹی ہوتی ہے توبہ کرنے کی، توبہ کرنے کی۔ توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ جیسے رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اسی طرح سے ان دنوں میں بھی اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اگر ہم نیکیاں نہیں کر سکتے تو گناہ بھی نہ کریں، اللہ کی نافرمانی بھی نہ کریں۔ تو اپنے آپ کو بچائیں اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے، توبہ کریں، استغفار پڑھیں کثرت کے ساتھ۔ تو یہ دن اللہ نے دیے ہمیں، اور خوشی کا موقع یہ ہے کہ کورونا کے بعد 2 سال کورونا کی وجہ سے حج کافی محدود تھا، اس سال حج جو ہے وہ اوپن ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ جو لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہیں تو ان کے حج کو قبول فرما، تو ان کے حج کو مقبول فرما، اور ان کو صحیح طور پر اراکین کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور ساتھ ساتھ دعا کریں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر عالم اسلام کا سب سے بڑا اجتماع جو ہوتا ہے وہ مکہ المکرمہ میں ہوگا، مطاف کے اندر، مینا کے اندر، عرفات کے میدان میں لاکھوں عازمین حج موجود ہوں گے، فرزندان توحید فریضہ حج کو ادا کریں گے۔ تو اے اللہ تو ان کی عبادات کو قبول اور مقبول فرما، ان کی کاوشوں کو قبول اور مقبول فرما، اور اے اللہ تو ان کی حفاظت بھی فرما۔ ہم سب نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہر قسم کے حادثے سے، ہر قسم کی پریشانی سے، مصیبت سے، وبا سے، بیماری سے، اور ایسی مصیبت جو ہم نے دیکھی، کبھی کرین گر گئی، کبھی آگ لگ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بھگدڑ مچ گئی، بھگدڑ کے اندر لوگ کچلے گئے، ان سب چیزوں سے اللہ تو عازمین حج حجاج کرام کی حفاظت فرما۔ یہ میری اور آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان دنوں میں ہم اللہ سے مانگے کہ اللہ تو حجاج کرام کی حفاظت فرما، اے اللہ تو مکہ اور مدینہ حرمین شریفین کی عزت کو بڑا چڑھا دے، اس کی تقدس کو بڑھا دے، اے اللہ تو ان حجاج کرام کی برکت سے پورے عالم اسلام پر اپنا کرم فرما، رحم فرما، اور ان کی برکت سے مسلمانوں کو قوت عطا فرما، طاقت عطا فرما، اتحاد اور اتفاق پیدا فرما۔ حج کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ تو ہمیں حج کی ادا کرنے کی سعادت عطا فرما۔ تو انشاءاللہ آپ حضرات بھی دعا کریں گے، میں بھی دعا کروں گا، ہم بھی ذکر اذکار کریں گے، عبادات میں لگیں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین ہمیں ایک مختصر سے بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں. تو ناظرین، اب عشرہ ذی الحجہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا اور ہم یوم عرفہ جو ہے وہ جمعے کے دن ہوگی. اب دیکھیں، جمعے کے دن، جمعے کا دن بھی ہے، فضیلت والا دن ہے، برکت والا دن ہے، اور جمعے کے دن یوم عرفہ کا ہونا، دو فضیلتوں کا جمع ہونا ہے. تو یہ بڑی بابرکت بات ہے کہ جمعے کا دن ہو، یوم عرفہ کا دن ہو. تو مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے. ہم سب ان دنوں کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی قدر کریں گے اور ان کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پر لوگوں کے دلوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھائی، اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو اپنا گھر قرار دیا، تو ہمیں حکم کیوں دیا گیا ہے کہ ہم نماز میں بیت اللہ کی طرف رخ کریں؟ اس طرف رخ کر کے کیوں نماز پڑھیں؟ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے. تو ہم ہر جگہ، جب اللہ ہر جگہ ہے تو پھر ہمیں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا جاتا ہے؟ تو یہ عام طور پر یہ سوال ہے ناظرین. تو اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب تو جو سمپل سا ہے نا، سمپل سا، جو ہر مسلمان کو تسلیم کرنا چاہیے کہ بھئی اللہ کا حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا کہ بھئی اس طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تو بس ہم اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں. اب ہم اس کے اندر لاجک، وجہ تلاش نہیں کرتے. یہ تو ایک، جب حکم مل گیا کہ بھئی اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے تو بس اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ جواب ہے سیدھا سا. اور دوسرا دیکھیں، اس کا تعلق جو ہے، نماز جب انسان پڑھتا ہے نا، تو نماز تو اللہ کے لیے پڑھتا ہے، نماز تو عبادت ہے. تو جب نماز پڑھتا ہے وہ تو اللہ کے لیے پڑھتا ہے. تو اب اور نماز کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ دن میں 5 دفعہ پڑھنی ہے، فرض ہے. اور اس کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ بھئی جماعت سے پڑھنی ہے. تو اب جب جماعت سے پڑھنی ہے، دن میں 5 مرتبہ پڑھنی ہے، اور کوشش کرے جماعت سے، اکیلے بھی جب جماعت سے نہیں پڑھے گا تو وہ اکیلے پڑھے گا. تو اب کسی ایک طرف رخ تو کرنا تھا. قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اللہ کے لیے مشرق ہے، اللہ کے لیے مغرب ہے. جہاں تم منہ کرتے ہو وہاں اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تو ہر جگہ ہے نا. تو اب کسی ایک طرف تو رخ کرنا تھا، تو بھائی کس طرف کرتے؟ مشرق کی طرف بھی اللہ ہے، مغرب کی طرف بھی، جنوب کی طرف بھی، شمال کی طرف بھی. جدھر کرو گے اللہ ہی ہے. تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کا جواب دیا. اللہ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کرو، مغرب کی طرف کرو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ من آمن باللہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے. اصل تو ایمان لانا ہے، یہ قبلے کی طرف رخ کرنا مقصد نہیں ہے. یہ اس کا معاملہ جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ اس کا معاملہ جو ہے وہ انتظام کے ساتھ ہے. اس کا معاملہ جو ہے یہ انتظامی معاملہ ہے نا. کہ بھئی مثال کے طور پہ اگر 4 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، اب چاروں نے نماز پڑھنی ہے، تو ایک کہے گا جی میں مشرق کی طرف منہ کرتا ہوں، ایک کہتا ہے مغرب کی طرف منہ کرتا ہوں، ایک کہتا ہے شمال کی طرف، ایک کہتا ہے جنوب کی طرف. تو آپ 2 منٹ کے لیے تصور کریں کیسے ہوگا. امام مشرق کی طرف ہو، مقتدی مغرب کی طرف ہو، شمال جنوب کی طرف ہو. تو یکجہتی کے لیے، اتحاد کے لیے، اتفاق کے لیے کسی ایک طرف تو رخ کرنا ہے نا. اور رخ کس طرف کرنا چاہیے آپ مجھے بتائیں. رخ تو مرکز کی طرف ہونا چاہیے. جو مرکز دنیا ہے، جو وسط دنیا ہے، وسط عالم، مرکز عالم، تجلیات ربانی کا نزول جہاں پہ ہوتا ہے، اور جو اللہ رب العزت کا گھر ہے،
تو پھر رخ بھی اسی طرف ہونا چاہیے، تاکہ توحید کا وہ پہلا گھر، تمام توحیدی اسی طرف رخ کریں گے. کہتے ہیں بھائی تمہارا، جیسے کبھی کہتے ہیں نا بھائی ان کا قبلہ اور کعبہ تو امریکہ ہے، کہتے ہیں نا بھائی یہ تو ہدایات لیتے ہیں امریکہ سے. ہمارے یہاں عام طور پہ کہا جاتا ہے ان کا قبلہ اور کعبہ تو بھائی فلاں جگہ ہے. کہتے ہیں نا بھائی ان کا قبلہ اور کعبہ راول پنڈی ہے. کس طرف اشارہ ہوتا ہے؟ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ جہاں سے ہدایات ملتی ہیں، جو مرکز ہے جہاں تجلیات ربانی کا نزول ہوتا ہے، تو پھر جہد بھی اسی طرف ہونی چاہیے، پھر قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے، اسی طرف جہاں پر جو ہمارا مرکز ہے، جہاں سے توحید کا چشمہ ابلا، جو منبع ہے، پہلا گھر ہے. اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ. اللہ کہتا ہے سب سے پہلا گھر جو ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، جس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے بنایا، وہ مکہ ہے. مکہ ہے، مبارک ہے، بابرکت جگہ ہے. ہدی للعالمین، وہاں سے ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں عالمین کے لیے. تو پھر رخ بھی اسی طرف ہونی چاہیے. دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، نماز فرض ہوئی، اور 17-18 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کیا تھی کہ اللہ تو بیت اللہ کو قبلہ قرار دے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. بار بار آسمان کی طرف اللہ کہتا ہے نبی ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بار بار اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف بار بار لے کے جاتے ہیں. قد نرى تقلب وجهك، اپنے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف. فی السماء، خواہش کیا ہے فلنولینک قبلۃ ترضاها. اے نبی جو آپ کی خواہش ہے نا، جو چاہت ہے، ہمیں پتہ ہے ہم عنقریب آپ کی چاہت پر کیا کریں گے؟ قبلے کو بدل دیں گے. فولی وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، کہ جہاں کہیں تم ہو، تم پر لازم ہے کہ تم جب نماز پڑھو تو تمہارا رخ کس طرف ہونا چاہیے؟ بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے. تمہارا مرکز کیا ہے؟ بیت اللہ ہے، مکۃ المکرمہ. ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا. تو جب کہیں بھی نکلو تو تم نے کیا کرنا ہے؟ بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے. تجلیات ربانی کا نزول وہاں پہ ہوتا ہے. دیکھیں اصل جو ہے ہمارے اسٹوڈیو میں لائٹیں لگی ہوئی ہیں، لیکن یہ اس پہ جو روشنی آتی ہے یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ آتی ہے پاور ہاؤس سے. جیسے ہی پاور کٹ ہو جائے، بجلی چلی جائے، ساری لائٹیں لگی ہوئی ہیں، سوئچ بھی آن ہے. بھائی لائٹ کیوں نہیں جل رہی؟ کیا بلب فیوز ہو گیا؟ نہیں، بلب ٹھیک ہے. کیا ہوا؟ بھائی پیچھے سے جہاں سے بجلی آتی تھی، بجلی گھر سے، پاور ہاؤس سے، وہاں سے بجلی منقطع ہو گئی ہے. تو کیا بھائی سب کچھ موجود ہے؟ کیا ہوا؟ کیوں کہ وہاں سے منقطع ہو گئی ہے. جب وہاں سے آن ہوگی تو یہ بھی آن ہو جائے گا. اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے بیت اللہ کے اوپر. اور پھر بیت اللہ جس کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، تمام کی تمام شہروں گاؤں کی ماں، ام المساجد، بیت اللہ تمام مسجدوں کی ماں. اور پھر وہاں سے تجلیات ربانی پھیلتی ہیں ہر طرف مسجدوں میں، تمام کی تمام مسجدوں میں. پھر جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، جس کا رخ بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے، تو اس کو حصہ ملتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بیت اللہ پر 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. 60 رحمتیں ملتی ہیں طواف کرنے والوں کو، 40 ملتی ہیں وہاں جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے ان کو، اور 20 رحمتیں اس کو ملتی ہیں جو صرف دیکھ رہا ہوتا ہے. تو بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت. تو جو اللہ کا گھر ہے، جہاں تجلیات کا نزول ہوتا ہے، جو مرکز عالم ہے، جو وسط عالم ہے، تمام دنیا کا سینٹر وہاں ہے. اب 2 منٹ کے لیے آپ دیکھیں نا، بیت اللہ میں جب نماز ہو رہی ہوتی ہے، اب اوپر سے دیکھیں تو چاروں طرف گول دائرے کے اندر پوری لوگوں کا رخ کس طرف ہوتا ہے؟ ایک وسط کی طرف ہوتا ہے، بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے.
تو اسی طریقے سے پوری دنیا چاروں طرف جو اس کی دنیا ہے، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، قبلے کی طرف، نویت ان اودی للہ تعالی، کہ اللہ میں نیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ میں نماز کی اور میں قبلے کی طرف منہ کرتا ہوں. تو نماز کے اندر قبلہ رخ ہونا کیا ہے؟ فرض ہے، فرض. اگر قبلہ رخ نہیں ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی. تو اب یہ آپ حضرات سمجھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو قبلہ قرار دیا. اب یہود کیا پروپیگنڈا کرنا شروع کیا، انہوں نے کہا بھائی یہ کیا بات کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 17-18 مہینے تک جن لوگوں نے نماز پڑھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، تو کیا ان کی نماز ہو گئی؟ ایک بات کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ قبلہ کون سا ہونا چاہیے، بیت اللہ ہونا چاہیے، بیت المقدس ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں پہلے دن سے بیت اللہ کو قرار دیا؟ دو باتیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں جواب دیا، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. کہ ہم دیکھ رہے ہیں سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، یہ جو بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تم لوگ جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو پھر اللہ نے پھر وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا. دیکھو اصل بات قبلے کی طرف رخ کرنا نہیں تھی، اصل بات تو ایمان ہے، ایمان. اگر تم بھی یہود نصارہ سارے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دو، عبادت کرنا شروع کر دو، اور اللہ کی ذات پر ایمان نہ لاؤ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ لاؤ، تو اس رخ کا کیا فائدہ؟ اللہ کہتا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، نیکی یہ ہے. تو ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا تھا وہ تو صرف اس بات کو بتانے کے لیے تھا کہ دیکھو میں جو دین لے کر آیا ہوں وہ دین موسوی کا، دین عیسوی کا تسلسل ہے، کوئی نیا دین نہیں لے کے آیا میں. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین جو ہے پہلے دن سے دین اسلامی ہے. جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، میں کوئی نیا مذہب، کوئی نئی کوئی چیز لے کے نہیں آیا. اس لیے دیکھو بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتا ہوں، پڑھی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف حجت، اتمام حجت کے لیے کہ بھائی اب اللہ تعالیٰ نے جو معراج کے موقع کے اوپر اعلان کروا دیا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب تشریف لے گئے معراج پہ اور مسجد اقصی بیت المقدس میں آپ نے جب نماز پڑھی، تمام انبیاء کرام کو وہاں پہ جمع کیا اللہ تعالیٰ نے، اور آپ نے امامت فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں یہ اعلان کر دیا کہ اب جو تمام کی تمام برکات جو بنی اسرائیل کو حاصل تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری منتقل کر دی بنی اسماعیل کے اندر. اور اب دین اور شریعت محمدی ہوگی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور آپ کی نبوت پر ایمان لانا ہوگا. اور اب آپ سید الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں. تو لہذا بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کرام، پروٹوکول کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے لایا جاتا ہے اور مسجد اقصی میں کھڑا کیا جاتا ہے، اور وہاں کی ساری برکات سب منتقل کی جاتی ہیں، اور اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت، خاتم النبیین اور آپ کی شریعت پہ جو چلے گا، کتاب اللہ پر عمل کرے گا، وہی کامیاب ہوگا، وہی جو ہے اللہ کے ہاں مقبول ہے. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے گا،
وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اللہ نے وعدہ لیا تھا تمام انبیاء کرام سے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو سب نے اقرار کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کر کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کروا کر آپ کو امام بنا کر جو ہے یہ اعلان کر دیا۔ تو لہذا ناظرین، اس وجہ سے ہم مسلمان بیت اللہ کو قبلہ اور کعبہ اور اپنا مرکز تسلیم کرتے ہیں، اور یہ آج سے نہیں ہے۔ جس وقت اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کیا تھا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، پہلا گھر ہے، پوری کائنات پانی تھی، سمندر دریا، اس پر خشکی کا جو سب سے پہلا بلبلہ ابھرا ہے وہ بیت اللہ ہے، اللہ کے عرش کے نیچے۔ تو لہذا اب جو مرکز ہے، جو کعبہ ہے، وہی ہمارا بیت اللہ ہے، وہی ہمارا کعبہ ہے، قبلہ ہے، اور وہ مکہ المکرمہ ہے۔ تو لہذا ناظرین، اس لیے بیت اللہ کو، اللہ کے گھر کو دیکھیں، اس کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ اس کی نسبت ہو رہی ہے اللہ کی طرف۔ نسبت دیکھیں جس کی طرف وہ منسوب ہے، اللہ کی نسبت، اس گھر کو کیا عزت حاصل ہوگی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے بہت محبت تھی، مکہ سے آپ بہت محبت کرتے تھے۔ جب آپ نکلے ہیں ہجرت کر کے، تو آپ جب مدینہ کی طرف جا رہے ہیں تو مڑ مڑ کر آپ بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے تھے۔ بیت اللہ کے اندر اللہ رب العزت نے مقناطیسیت رکھی ہے، جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، اسی طرح سے بیت اللہ لوگوں کے دلوں کو کھینچتا ہے، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کھینچتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بیت اللہ کے اندر جاذبیت رکھی ہے، کشش رکھی ہے۔ آپ ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیں، میں کوئی مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہا، آپ ایکسپیرینس کریں، تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ آپ جائیں، آپ دیکھیں بیت اللہ کو کہ اس کے کالے رنگ کے اندر اللہ نے کتنی کشش رکھی ہے، کتنا اس کے اندر جاذبیت ہے، وہ اپنی طرف کھینچتا ہے لوگوں کو۔ آپ جتنا دیکھیں گے اتنی اس کی لذت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ دل چاہتا آدمی دیکھتا ہی رہے، دیکھتا ہی رہے، دیکھتا ہی رہے، دیکھتا رہے، دیکھتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی اس کے اندر، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل نے اس کو بلند کر دیا، اس کی تعمیر مکمل کر دی، تَحْوِي إِلَيْهِمْ، کہ اس کی طرف، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کی جمع ہونے کی جگہ، لوگوں کے دل اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جو آدمی ایک دفعہ ہو کے آتا ہے نا، اس کا دل چاہتا ہے بار بار جائے، بار بار جائے، اس کے اندر کشش ہے۔ اسی لیے اس کے ارد گرد طواف، چکر لگا رہا ہے بندہ، چکر لگا رہا ہے، محبت، اس کی عظمت دل کے اندر۔ علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ جب طواف کر لو اور بیت اللہ کے اندر مقام ابراہیم پر، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا، فی آیات بینات، اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے، اللہ نے اس کو اتنی عزت دی ہے، ومن دخلہ کان آمنا، جو اس گھر کے اندر داخل ہو جائے اس کو امن ہے۔ وہاں کے جانور کو نہ مارو، شکار نہ کرو، درختوں کو نہ کاٹو، حرمت ہے، حرمت، عزت، پروٹوکول ہے اس کا۔ تو جب مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، قرآن کہتا ہے مقام ابراہیم کو مصلی قرار دو، وہاں نماز پڑھو۔ تو ہم جب گئے پہلی دفعہ، تو ہمارے شیخ حضرت مولانا یحییٰ مدنی صاحب نور اللہ مرکزہ نے فرمایا کہ دیکھو، جب مقام ابراہیم پہ نماز پڑھو تو پہلی رکعت میں سورہ قریش پڑھو،
لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. جب فليعبدوا رب هذا البيت کی طرف پہنچو، رب هذا البيت، پھر بیت اللہ کی طرف دیکھو. ویسے نماز میں ادھر ادھر دیکھنا منع ہے، لیکن اس موقع پر اپنی نگاہوں کو بیت اللہ کی طرف لے جاؤ اور پڑھو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ میں اس رب کے، اس گھر کے رب کی عبادت کرتا ہوں. تو آپ تجربہ کر کے دیکھیے گا کہ سورہ قریش پڑھے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ پہ جب بیت اللہ کی طرف نگاہ دوڑائیں گے، لگائیں گے، تو اس کا لطف اور اس کا ٹیسٹ دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، بار بار وہاں کی حاضری کی سعادت عطا فرمائے. تو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت میرے کو ایک سوال ہے. عرض ہے کہ ایک بھائی صاحب ایک فوت ہو گئے، تو وہ مطلب کچھ جائیداد بھی چھوڑ گئے کافی، اپنا بیٹا بھی بڑا امیر ہے، تو وہ بھائی یاری قرض بھی چک کے لے گئے لوکاں دا، تو وہ بھائی یاری جڑے نا انہاں دا قرض جڑا انہاں بیٹا ادا نہیں کر رہا لوکاں نوں، تو الٹا کہہ رہا جی میں صدقے جو دین لگے آواں، تو کیا وہ قرض اتر جائے گا صدقہ دینے نال؟ چلو ٹھیک ہے، میں دسنا انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کی کال کا. اچھا دیکھیں، قرض جو ہے وہ تو صدقہ دینے سے قرضہ نہیں اترے گا، اور ان کی وراثت سے قرضہ ادا کیا جائے جن کا پروف ہے، اور ان کو چاہیے ان کے ورثاء کو کہ ان کا قرضہ ادا کریں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے والد محترم آخرت میں سکھی رہیں، اللہ کا فضل ہو، تو ان کو جو ہے وہ قرضہ ادا کرنا چاہیے. تو ناظرین، پروگرام بالکل اپنے اختتام پہ ہے، دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین. اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا دین الا قضیتا ولا حاجۃ لک رضا الا قضیتها وادیتها یا ارحم الراحمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ تو ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تمام خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ تو رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما. یا الہ العالمین، یا رب العالمین. یا اللہ عشرہ ذی الحجہ شروع ہونے کو ہے، یا اللہ تو ہم سب کو عشرہ ذی الحجہ کی برکات عطا فرما. یا اللہ حجاج کرام مدینہ منورہ میں، مکہ المکرمہ میں موجود ہیں، یا اللہ تو ان پر اپنا کرم فرما رہا ہے، رحم فرما رہا ہے، اپنی برکتوں کا نزول فرما رہا ہے. یا اللہ تو ہم سب کو ان میں شامل فرما. یا اللہ تو حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حجاج کرام کی حفاظت فرما، جان مال کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام حجاج کو صحیح طریقے سے، تمام اراکین کو صحیح طریقے سے شریعت کے مطابق عمل کرنے کی، حج کو کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یا الہ العالمین حجاج کرام کی، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ہر قسم کے حادثے سے، ہر قسم کے کسی ناگہانی مصیبت سے. یا اللہ تو حرمین شریفین کی، حجاج کرام کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین تو اپنے کرم کا، فضل کا معاملہ فرما. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین جن ہمارے دوست احباب عزیز و قارب نے دعاؤں کے لیے کہا، لکھا، یا اللہ تو ان کی دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ مرتے وقت ہم سب کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین اپنی دعا مجھے یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك.